السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 12 ہے، سورہ یوسف ہے، اور آج آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں 9 سے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ سورہ انتہائی دلچسپ اور اس میں جو سبق ہم لوگوں کو ملتا ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ عمل کرنے والا بھی ہمیں بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان آیات میں حسد کے بارے میں بھی جانیں گے۔ اقتلوا یوسف او اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين۔ اقتلوا، قتل کر دو، یوسف علیہ السلام کو، او اطرحوه، یہ ہا وسط حلق سے ادا کرنا ہے، جبکہ ہا جونس ہے وہ آپ لوگوں نے اقصی حلق سے ادا کرنا ہے۔ طرح، یا پھینک دو اس کو، اردن، کسی زمین میں، یعنی دور دراز کے علاقے میں۔ یخلو، خا لام واو، خالی ہو جائے گا، لکم، تمہارے لیے، وجہ، چہرہ، یعنی تم کو باپ کی محبت مل جائے گی، ابیکم، تمہارے باپ کا، وتکونوا، اور تم ہو جانا، من، سے، بعد ہی، اس کام، یعنی اس کام کے بعد، قومن، لوگ، صالحین، نیک۔ یوسف علیہ السلام کو مارنے یا قتل کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ حسد۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح سے آگ لکڑی کو۔ یہ قتل کر دو، یہ سب کیا تھا؟ نفس کا شر، کہ میرے لیے محبت کیوں نہیں۔ بعض اوقات شوہر بیوی کے تعلقات میں، بعض اوقات سسرالی رشتہ داروں میں، لیکن ہم تو حل کم ہی پیش کرتے ہیں، بلکہ زور کس بات پر ہوتا ہے کہ بس اسے تو اپنے سے کاٹ ہی پھینکو۔ انسان بد اخلاقی سے نہیں، اخلاق سے اور تکبر سے نہیں، بلکہ محبت سے اور نفرت سے نہیں، اس میں بھی کیا ہے؟ محبت سے جھکتا ہے۔ محبت ایک ایسا نسخہ ہے جو تلوار کے زور سے نہیں بلکہ دلوں سے کیا جاتا ہے اور جیتا جاتا ہے۔ اس کے لیے صبر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یاد رہے کہ یہ مسلمانوں کا قصہ ہے کہ دیکھیں ایک پیغمبر کی اولاد ہوتے ہوئے بھی شیطان کیسے آتا ہے کہ باپ کے ساتھ بدتمیزی، بھائیوں سے حسد، اور اگر انسان دعا اور نماز کے سجدے میں پڑا رہے تو وہاں انسان شیطان کے وار سے انشاءاللہ تعالی بچ جاتا ہے۔ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين۔ قال، کہا، یعنی کس نے کہا؟ کون تھے؟ بڑے بھائی یہودا نے۔ قائلون، ایک کہنے والے نے، منہم، انہی میں سے، لا تقتلوا، مت قتل کرو، یوسف کو، والقوہ، بلکہ کیا کرو؟ ڈال دو اس کو، فی غیابۃ الجب، غین یا با، اور جبی کا کیا ہے؟ جیم بابا، اندھیرے کنویں میں، یعنی کنویں کی گہرائی میں۔ غیابت کیا کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو کسی کو دکھا کر غائب کر دے، اور جب کیا ہوتا ہے؟ وہ کنواں جس کی منڈیر نہ ہو۔ یلتقطہ، لام قاف تا، اٹھا لے گا اس کو، بعض السیارۃ، سین یا را، کوئی قافلہ، ان، اگر، معذرت، کنتم، ہو تم، فاعلین، کرنے والے۔
اب یہ دیکھیں کیا کرنے والے تھے کہ تیرا رب جونس ہے وہ حکمت والا ہے، اور بڑے بھائی یہودا نے نہ قتل کرنے کی تجویز دی بلکہ کیا کہا کہ آپ دیکھیں کہ اللہ نے کیسے اپنی مشیت سے اس بڑے گروہ میں ایک حمایتی پیدا کر دیا۔ اسی کو تو توکل کہتے ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین میں سے اللہ نے چند حمایتی نکالے، تو لہٰذا شیطان کے بہکاوے سے کن صورتوں میں بچا جا سکتا ہے؟ وہ ہیں 2 صورتیں۔ نمبر 1 دعا سے، نمبر 2 سجدے میں رہنے سے۔ اللہ کے آگے دعا کریں، گر گڑائیں اور سجدے میں پڑیں، یہ 2 حربیں ہیں۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ۔ قالوا انہوں نے کہا، یا ابانا اے ہمارے ابا جان، مالا کا کیا ہے آپ کو، لا تأمنا حمزہ میم نون، نہیں آپ بھروسہ کرتے ہم پر، علی یوسف یوسف کے معاملے میں، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لہو اس کے لیے، لناصحون نون صاد خا یقیناً خیر خواہ ہیں۔ ایسا لگتا ہے نا کہ اس سے پہلے بھی یوسف علیہ السلام کو انہوں نے لے جانے کی کوشش کی ہوگی۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ارسلہ بھیجیے اس کو، معنا ہمارے ساتھ، یعنی یوسف علیہ السلام کو، غدن غین دال واو کل، یرتع راتا عین وہ چر لے کھا لے، اور ویلعب اور کھیلے، لام عین با، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لہو اس کے لیے، لحافظون البتہ حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی وہ سمجھے کہ ہم ذمہ دار ہیں نا تو حفاظت کریں گے۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به وأخاف ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ قالا اس نے کہا، انی بے شک مجھے، لیحزننی البتہ غمگین کرتی ہے مجھ کو یہ بات، حزن کس کو کہتے ہیں؟ دوسرے کا غم، ان کے تذہبو تم لے جاؤ بھی اس کو، واخاف اور میں ڈرتا ہوں، ان یأکلہ کہ کھا جائے گا اس کو، الذئب بھیڑیا، یعنی میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، وانتم اس حال میں کہ تم، عنہ اس سے، غافلون غافل ہو۔ آپ کو عموماً پتہ ہے، دیکھیں چھوٹا بچہ عموماً کیا ہوتا ہے، لاڈلا ہی ہوتا ہے یا پیارا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ اس کی جدائی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ چلیں آیت نمبر ہماری 13 تک لیسن ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔